السلام علیکم ٹو آل. ہم سب نے مل کے لوح و قلم کو سمجھنا ہے اور جو سمجھ آئے تو اس کو دوسروں کو سمجھانا ہے. قلندر بابا اولیاء کے اس تصنیف کا مطالعہ کرتے ہیں آج، جو کہ پیجز 22 سے 26 تک ہے. لیٹس اسٹارٹ وتھ بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلی نشست میں ہم نے قلندر بابا اولیاء کی اس خوبصورت کتاب لوح و قلم کی کچھ بنیادی باتوں کو سمجھا تھا. ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جز کیا ہے؟ جی، وہ موجودات کا مجموعہ جو اللہ تعالیٰ کے صفات کے خد و خال پر مشتمل ہے. اور یہ بھی کہ جز ہی لوح دوم ہے جو لوح محفوظ کے متن کی تفصیل ہے. بالکل. اور ہم نے سورت اخلاص کی روشنی میں اللہ کی 5 صفات احد، صمد، لم یولد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ان کا عکس جز میں کیسے ہے اس پر بات کی تھی. جی ہاں، وہ کن کہنے پر صفات کا کائنات بننا، مخلوق کا محتاج ہونا اور پھر وہ پیدائش کا سلسلہ، رخ اول اور ثانی، تنظیم کی صورت اختیار کرنا، بہت ہی پیاری بات تھی وہ. ورنحن اقرب من حبل الورید کی تشریح بھی دیکھی تھی کہ مخلوقات چونکہ اللہ کی صفات سے ہیں تو وہ قریب ہی ہے. بالکل. اور تمثل اول کا تصور کہ ہر شے کا وجود جز میں تمثل اول کی شکل میں ہے اور تمام افراد کا لاشعوری تعلق جز کے ذریعے. اور مغیبات اقوان یعنی جز کی تفصیلات اور اس کا علم رکھنے والے کی وہ صلاحیت کہ وہ ذروں کی حرکت کا الحاق دیکھ سکتا ہے، ماضی و مستقبل کا مشاہدہ. سبحان اللہ. اسی زمرے میں آج ہم صفحہ 22 سے 26 تک کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں. آج کا عنوان ہے کثرت کا اجمال. قلندر بابا اولیاء نے اس کتاب میں قرآن حکیم کی ایک آیت کا حوالہ دیا ہے. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. جی، جس کا ترجمہ ہے وہی تو ہے جو تمہاری تصویریں بناتا ہے رحم مادر میں جیسا وہ چاہتا ہے. تو اس آیت کی روشنی میں قلندر بابا اولیاء کیا نقطہ بیان فرما رہے ہیں؟ قلندر بابا اولیاء اس کتاب میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت دراصل جزو لا یتجزا کا تذکرہ ہے، یعنی وہ ناقابل تقسیم جز، دی انڈیویزبل یونٹ. اچھا، اور وہ بتاتے ہیں کہ اللہ نے لاشے یعنی عدم کچھ نہیں کو شکل و صورت دی. یہ اللہ کی صفت مصوری کا کام ہے. جی بالکل دوستو. یعنی جو چیز تھی ہی نہیں اسے وجود دینا اور پھر ایک خاص شکل دینا، یہ ہے اصل مصوری. بالکل. اور رحم مادر کی جو مثال دی اس میں خاص بات یہ ہے کہ اللہ وہاں ایک ایسی تصویر بناتا ہے جس کا علم صرف اسی کو ہے. یہ صرف جنس جاننے والی بات نہیں ہے. اچھا، مطلب اس سے گہری بات ہے. جی ہاں. اس میں وہ تمام خد و خال، وہ ساری تفصیلات شامل ہیں جو اس فرد کی پہچان بنیں گی. اور قلندر بابا اولیاء نے اس کتاب میں فرمایا کہ رحم مادر میں بننے والی یہ تصویر امر ربی کی حیثیت میں وہی ناقابل تقسیم جز ہے. امر ربی، جس کا ذکر روح کے حوالے سے بھی آیا ہے کہ کل روح من امر ربی، روح امر ربی میں سے ہے. تو یہ جز یا امر ربی، یہ اصل میں کیا ہوا پھر؟ اس کتاب کے مطابق یہ ایک ایسا عکس ہے، آپ کہہ لیں ایک ایسی چھاپ ہے جسے اللہ کے ارادے نے ہر فرد کے ادراک سے یعنی اس کی کانشسنس سے روشناس کرا دیا ہے. گویا ہر فرد کے اندر یہ عکس موجود ہے. یہ سوچنے والی بات ہے. کیا مطلب؟ یعنی جو بھی اللہ نے بنایا وہ ہر ایک مخلوق کے ادراک میں پہلے سے موجود ہے؟ جی، قلندر بابا اولیاء اس کتاب میں یہی نقطہ سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کا ہر حکم، اس کی ہر تخلیق، وہ فردن تمام مخلوق کے ذہن میں، ان کے ادراک میں ایک شکل و صورت بن کر سما گئی ہے. یعنی جو بھی شکل اللہ نے بنائی، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی، وہ ہم سب کے ادراک میں پہلے سے ہے. بالکل، وہ جز میں موجود ارب در ارب افراد کے ادراک میں نقش ہے. سبحان اللہ. یہ تو بہت ہی وسیع بات ہے. اسے سمجھنے کے لیے کوئی مثالیں ہیں کتاب میں؟ جی ہاں، بڑی خوبصورت مثالیں ہیں. قلندر بابا اولیاء اس کتاب میں فرماتے ہیں جیسے ایک شخص اپنے گھوڑے کو لاکھوں میں پہچان لیتا ہے، حالانکہ وہ شاید دیکھنے میں دوسروں جیسا ہی ہو. ہاں، یہ تو ہوتا ہے. کیوں پہچان لیتا ہے؟ اچھا. اور جیسے آپ نے کہا، قلندر بابا اولیاء نے اس کتاب میں ماں کی مثال دی کہ وہ کروڑوں میں اپنے بیٹے کو فوراً پہچان لیتی ہے. دوست ایک دوسرے کو خاص نکوش سے جان لیتے ہیں. بالکل. اور بچوں کی مثال بھی دی ہے اس کتاب میں. ایک چھوٹا بچہ جس نے ابھی بولنا بھی نہیں سیکھا، وہ کبوتر کو دیکھ کر سمجھتا یہ کبوتر ہے، مور کو مور، فاختہ کو فاختہ. کیسے؟
कैसे؟ اس لیے کہ ان پرندوں کی شکل و شباہت اس کی روح میں، اس کے اندرونی ادراک میں پیوست ہے، ایمبیڈڈ ہے۔ وہ لاکھوں میل دور ستارے کو دیکھ کر ستارہ کہتا ہے، بھلے نام نہ پتا ہو۔ تو مطلب یہ پہچان نام رکھنے یا زبان سیکھنے سے بھی پہلے کی ہے؟ یہی تو اصل نکتہ ہے۔ قلندر بابا اولیاء کا اس کتاب میں ایک کلیدی جملہ ہے: ہر چیز کی شکل و صورت موجودات کے ہر فرد کی طبیعت میں نقش اور پیوست ہے۔ لفظ طبیعت پر غور کریں، یہ طبع سے ہے، یعنی چھپائی، امپریشن۔ اچھا، جیسے چھاپ لگی ہو۔ جی، گویا ہر فرد کی فطرت میں اس کے اندر ہر چیز کی شکل چھپی ہوئی ہے۔ نام تو ہم بعد میں رکھتے ہیں کسی زبان کے ذریعے، پہچان تو فوراً ہو جاتی ہے۔ بہت ہی پیاری بات ہے۔ واقعی، اسی لیے قلندر بابا اولیاء نے اس کتاب میں وہ مثال بھی دی کہ سالوں بعد بھی کسی کو دیکھ کر ہم کہہ دیتے ہیں، ارے میں تمہیں خوب پہچانتا ہوں، تم زید ہو، تم محمود ہو۔ یہ شناخت بھی اسی اندرونی نقش کی وجہ سے ہے۔ جی، جو جز میں موجود ہے اور ہم سب کے ادراک میں مشترک ہے۔ اب اسی بنیاد پر آگے صفحہ 24 پر قلندر بابا اولیاء اس کتاب میں جز کا واسطہ کے عنوان سے بات کرتے ہوئے انسانی زندگی کے دو رخ بتاتے ہیں، ایک ظاہری رخ اور ایک باطنی رخ۔ ظاہری رخ تو سمجھ آتا ہے، جو ہمیں نظر آتا ہے، جس سے ہم دوسروں کو پہچانتے ہیں۔ یہ باطنی رخ کیا ہے؟ اس کتاب میں اسے بڑا خوبصورت کہا گیا ہے۔ باطنی رخ جو ہے وہ ہماری دیکھی ہوئی چیزوں کی یادداشت کا تصویر خانہ ہے۔ تصویر خانہ یعنی ہماری میموری؟ جی ہاں، ہماری یادداشت الفاظ میں نہیں بلکہ تصویروں کی صورت میں محفوظ ہوتی ہے۔ یہ بات آج کل نفسیات بھی مانتی ہے۔ ہم چیزوں کو، لوگوں کو، جگہوں کو تصویروں سے یاد رکھتے ہیں۔ جی بالکل۔ اچھا، تو اسی لیے جب تک کسی بات کی تصویر ذہن میں نہ بنے وہ ٹھیک سے سمجھ نہیں آتی۔ بالکل۔ اور قلندر بابا اولیاء اس کتاب میں فرماتے ہیں کہ ہم ان دونوں رخوں کو، ظاہری اور باطنی، پوری طرح سمجھتے اور محسوس کرتے ہیں۔ لفظ محسوس اہم ہے، یعنی ہماری حسیات بھی ان دونوں رخوں کو فیل کرتی ہیں۔ اور پہچان کا عمل پھر کیسے ہوتا ہے اس نظریے سے؟ جب کوئی چیز جو ہمارے باطن میں، ہمارے اندرونی تصویر خانے میں پہلے سے منقش ہے، یعنی امپرنٹ ہے، وہ ظاہری طور پر ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم فوراً بنا کسی جھجک کے اسے پہچان لیتے ہیں۔ اچھا۔ اور یہیں سے وہ بنیادی اصول نکلتا ہے جس پر اس کتاب میں بہت زور دیا گیا ہے۔ وہ کیا اصول ہے؟ اصول یہ ہے کہ جو کچھ باطن میں ہے وہی ظاہر میں ہے، اور اس کا دوسرا پہلو، جو چیز باطن میں موجود نہیں ہے وہ ظاہر میں موجود نہیں ہو سکتی۔ یعنی ظاہر باطن کا ہی عکس ہے؟ جی، ظاہر باطن کی ریفلیکشن ہے۔ سبحان اللہ، کیسی وضاحت ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال، اگر باہر کوئی ایسی چیز ہو جس کا مجھے علم ہی نہ ہو، جس کا نقش میرے باطن میں نہ ہو، وہ تو باہر موجود ہے نا؟ ہاں، یہ الجھن ہو سکتی ہے۔ قلندر بابا اولیاء اس کتاب میں اس کا جواب دیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ بھائی وہ جو چیز باہر ہے جس کا آپ کو علم نہیں، اس کا بھی تو اپنا ایک باطن ہے نا۔ اچھا۔ اگر اس کا باطن نہ ہو، اس کا اندرونی نقشہ نہ ہو تو وہ ظاہر میں وجود کیسے پا سکتی ہے؟ یہ تو وہی اینک والی مثال ہو گئی جو آپ نے ذکر کیا تھا۔ ہر ظاہر کا ایک باطن لازمی ہے۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ باطن اصل ہے اور ظاہر اس کا پرتو ہے، یعنی ریفلیکشن یا سایہ۔ جی، قلندر بابا اولیاء اس کتاب میں لفظ پرتو استعمال کرتے ہیں۔ جو کچھ باطن میں ہے وہی باہر ریفلیکٹ ہو رہا ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی شخص کا یہ جو باطن ہے یہی اس کی اپنی ذات ہے۔ یعنی اس کتاب میں پہلے استعمال ہونے والی ساری اصطلاحات کو جوڑ دیا، یعنی اسی ذات کو امر ربی، جزو لا تجزی یا روح بھی کہتے ہیں۔ جی بالکل۔ سبحان اللہ، دیکھیے ایک ہی حقیقت کے کتنے نام آ گئے: ذات، باطن، امر ربی، جزو لا تجزی، روح۔ کتنی آسانی سے قلندر بابا اولیاء نے یہ الجھن دور کر دی، لیکن واقعی ان کے اس انداز بیاں کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے محدود زاویہ نگاہ سے نکلنا پڑتا ہے۔ بہت ہی پیاری بات ہے۔ واقعی۔ اور اب صفحہ 25 پر ذات کی اسی حقیقت کو مزید کھولتے ہوئے قلندر بابا اولیاء اس کتاب میں ایک ایسی بات کہتے ہیں جو انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ کیا بات ہے وہ؟ فرماتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ ہر شخص کی ذات میں پوری کائنات کے تمام اجزاء اور ان اجزاء کی حرکتیں منقوش اور موجود ہیں۔ کیا مطلب؟ پوری کائنات ہر شخص کی ذات میں؟ جی ہاں، ذرا اس جملے کی وسعت پر غور کریں۔ ہر فرد کی ذات، اس کا انر سیلف اتنا وسیع ہے کہ پوری کی پوری کائنات
اس کے تمام اجزاء اور ان کی تمام ممکنہ حرکتیں سب اس کے اندر نقش ہیں۔ سبحان اللہ! کیا وسعت ہے! یہ کیسے ممکن ہے، یہ بات سمجھنا تھوڑا مشکل ہے۔ اسی کو سمجھانے کے لیے قلندر بابا اولیاء اس کتاب میں ذات کے 2 حصوں کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک حصہ ہے داخلی اور دوسرا حصہ ہے خارجی۔ داخلی اور خارجی؟ جی، فرماتے ہیں کہ داخلی حصہ اصل ہے، حقیقت ہے، اور خارجی حصہ اسی اصل کا سایہ ہے۔ اصل اور سایہ، داخلی اور خارجی، اس سے کیا مراد ہے؟ یہیں پر تصوف کے 2 بہت اہم تصورات، وحدت اور کثرت کی حقیقت واضح ہوتی ہے۔ قلندر بابا اولیاء اس کتاب میں اس کی بنیادی تعریف دیتے ہیں۔ کیا تعریف ہے وہ؟ وہ فرماتے ہیں، ذات کا داخلی حصہ وحدت ہے اور ذات کا خارجی حصہ کثرت ہے۔ یہ ایک جملہ روحانیت کی کتنی ہی بحثوں کا خلاصہ پیش کر دیتا ہے۔ واہ! وحدت اندر، کثرت باہر، اور ان میں بنیادی فرق کیا ہے؟ ایک بہت ہی اہم اور گہرا فرق قلندر بابا اولیاء نے اس کتاب میں بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ذات کے داخلی حصے میں زمان اور مکان دونوں ہی نہیں ہوتے۔ داخلی حصے میں زمان و مکان نہیں ہے؟ جی نہیں، لیکن خارجی حصے میں جو سایہ ہے اس میں یہ مکان اور زمان دونوں موجود ہوتے ہیں۔ یہ سوچنے والی بات ہے۔ یہ بیان اس ہستی کا ہے جو تخلیق کے رازوں سے واقف ہے۔ ہم اکثر اپنے ذہن کو اتنی وسعت دینے سے ہچکچاتے ہیں۔ بالکل، انداز بہت سادہ ہے لیکن تصور بہت بلند ہے۔ تو داخلی حصے میں ٹائم اور اسپیس نہیں ہے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اب صفحہ 26 پر اسی نقطے کو مزید واضح کیا گیا ہے۔ قلندر بابا اولیاء اس کتاب میں فرماتے ہیں کہ داخلی دائرے میں جہاں وحدت ہے، ہر چیز جزو لائے تجزیہ ہے۔ چونکہ وہاں مکانیت نہیں ہے، اس لیے چیزیں حرکت نہیں کرتی، فاصلہ نہیں ہوتا۔ تو پھر وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہاں صرف مشاہدہ ہوتا ہے۔ اور جب مکانیت ہی نہیں تو زمانیت بھی نہیں ہوگی۔ وقت و مکان میں حرکت سے تعلق رکھتا ہے نا۔ اچھا، تو باطن میں وحدت میں صرف مشاہدہ ہے بنا ٹائم اور سپیس کے، لیکن ظاہر میں کثرت میں ٹائم اور سپیس دونوں ہیں۔ اس کی کوئی مثال دی ہے کتاب میں؟ جی، بہت اچھی مثال دی ہے۔ ایک عمارت کی، اگر ہم اسے باہر سے خارجی طور پر دیکھ رہے ہیں اور اس کا دوسرا رخ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں چل کے جانا پڑے گا۔ ٹھیک۔ اس میں ہم فاصلہ طے کریں گے، یہ مکانیت ہے، اور اس میں کچھ وقت لگے گا، یہ زمانیت ہے۔ تب جا کر ہماری نگاہ کا زاویہ بدلے گا اور ہم دوسرا رخ دیکھیں گے۔ سمجھ گئی میں۔ جیسے اس کتاب میں مثال ہے کہ اگر کوئی کراچی میں بیٹھا لنڈن ٹاور دیکھنا چاہے خارجی طور پر تو اسے ہزاروں میل کا سفر مکانیت اور کئی دن لگیں گے زمانیت، تب وہ دیکھ پائے گا۔ یہ ذات کے خارجی حصے کا دیکھنا ہے جس میں ٹائم اور سپیس کے استعمال سے کثرت پیدا ہو گئی۔ بالکل۔ اب اس کے مقابلے میں قلندر بابا اولیاء اس کتاب میں داخلی نگاہ کی بات کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اگر ذات کی داخلی نگاہ سے کام لیا جائے تو ہم اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے اسی لمحے ذہن میں لندن ٹاور کا تصور کر سکتے ہیں۔ ہاں، تصور تو کر سکتے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے یہ تصور دھندلا ہو، صاف نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ جیسا کہ قلندر بابا اولیاء نے اس کتاب میں لکھا ہے، ہماری یہ داخلی نگاہ ناتواں، کمزور ہو چکی ہے، اس لیے کہ ہم نے اس کی مشق ہی نہیں کی۔ لیکن کیا اسے مضبوط کیا جا سکتا ہے؟ یہی تو امید کی بات ہے۔ قلندر بابا اولیاء نے اس کتاب میں فرمایا کہ اگر کوشش کر کے اس نگاہ کی ناتوانی کو دور کر لیا جائے تو یہ داخلی نگاہ کا دھندلا سا خاکہ ایک روشن اور واضح نظارے کی شکل اختیار کر سکتا ہے انشاءاللہ۔ واہ! اور تب وہی مقصد لندن ٹاور کو دیکھنا بغیر ہزاروں میل سفر کیے اور دن لگائے اسی لمحے میں پورا ہو سکتا ہے۔ تو اصل چیز زاویہ نگاہ کا حصول ہے، چاہے وہ خارجی طریقے سے ہو یا داخلی طریقے سے۔ بالکل یہی۔ قلندر بابا اولیاء اس کتاب میں اس پوری بحث کو سمیٹتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انسان کی روح جو کہ ذات ہے، باطن ہے، جزو لات جازیہ ہے، فی نفس ہی اپنے آپ میں جزو لات جازیہ ہے، اور ہر انسان اپنے زاویہ نگاہ کے تحت اپنی ذات میں پوری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے۔ اور ذات کا داخلی حصہ وحدت ہے، لا مکان لا زمان۔ جی، اور خارجی حصہ کثرت ہے، مکان اور زمان کے ساتھ۔ وحدت میں صرف مشاہدہ ہے، اس کی مزید وضاحت ہے؟ جی، قلندر بابا اولیاء اس کتاب میں بتاتے ہیں کہ وحدت میں جہاں نہ مکان ہے نہ زمان، وہاں صرف 3 چیزیں ہیں: شاہد، دیکھنے والا، آبزرور،
مشہود جسے دیکھا جا رہا ہے آبزروڈ، اور مشاہدہ دیکھنے کا عمل آبزرویشن پروسیس۔ شاہد، مشہود، مشاہدہ۔ جی، یہ اصل میں احساس، کانشسنس، فیلنگ، پرسپشن کے 3 پہلو ہیں جو وحدت کی حالت میں کام کر رہے ہیں۔ اور کثرت کیسے بنتی ہے پھر؟ قلندر بابا اولیاء اس کتاب میں اس کا جواب دیتے ہیں کہ ذات کا خارجی حصہ کثرت محض اسی وحدت والے احساس کا عکس ہے، لیکن یہ عکس جب مکان اور زمان کا احاطہ کر کے ٹھوس شکل میں سامنے آتا ہے تو اس خارجی سمت میں حرکت کرنے سے ہمارے احساس پر ایک دباؤ پڑتا ہے۔ اچھا۔ اور اس دباؤ کے نتیجے میں وہ واحد احساس فوراً ٹکڑوں میں تقسیم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ہے وحدت سے کثرت کا سفر۔ وہ واحد احساس کن ٹکڑوں میں تقسیم ہوتا ہے؟ قلندر بابا اولیاء اس کتاب میں فرماتے ہیں کہ وہ احساس پھر سوچنے، دیکھنے، سننے، سونگھنے اور چھونے میں تقسیم ہو جاتا ہے، یعنی ہمارے حواس خمسہ، 5 حواس۔ تو یہ حواس اصل میں اسی ایک واحد احساس کے الگ الگ اظہار ہیں؟ جی، اس کے ٹکڑے ہیں جو کثرت میں کام کرتے ہیں۔ لیکن اصل تو واحد احساس ہی ہے۔ یہی آخری اور سب سے گہرا نقطہ ہے اس حصے کا۔ قلندر بابا اولیاء اس کتاب میں آخر میں فرماتے ہیں کہ یاد رکھو، یہ احساس بھی جو شاہد کی حیثیت میں یہ سب مشاہدہ کر رہا ہے، یہ خود بھی جزو لا تجزیہ ہے۔ احساس بھی جزو لا تجزیہ ہے۔ جی، اور مشہود کی حیثیت میں جو کچھ بھی محسوس ہو رہا ہے وہ بھی جزو لا تجزیہ ہے، اور مشاہدے کی حیثیت میں جو شاہد اور مشہود کے درمیان واسطہ کنیکشن پروسیس ہے وہ بھی جزو لا تجزیہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی سب کچھ اپنی اصل میں وہی ناقابل تقسیم جز ہے۔ تو پھر وحدت اور کثرت کی حقیقت کیا ہوئی؟ قلندر بابا اولیاء اس کتاب میں فرماتے ہیں، یہ ہے کنہائے احساس اور وحدت اور کثرت کی حقیقت۔ کنہا کہتے ہیں کسی چیز کی بالکل بنیادی جڑ، اس کی اصل حقیقت کو۔ گویا احساس کی، وحدت کی اور کثرت کی جو اصل حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ سب کچھ جزو لا تجزیہ ہے۔ تو آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم نے قلندر بابا اولیاء کی اس لاجواب کتاب کے صفحات 22 سے 26 تک ایک سفر کیا۔ ہم نے جزو لا تجزیہ اور امر ربی کے تصورات کو سمجھا، یہ جانا کہ کس طرح ہر تخلیق کا عکس ہر فرد کے باطن میں، اس کے ادراک میں موجود ہے، جس سے پہچان کا عمل ہوتا ہے۔ جی، پھر ہم نے زندگی کے ظاہری اور باطنی پہلوؤں کو دیکھا، یہ سمجھا کہ باطن ہی اصل ہے اور ظاہر اس کا پرتو یا سایہ ہے، اور یہ باطن ہی ہر فرد کی ذات ہے جسے روح بھی کہتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر ذات کی اس وسعت کو محسوس کرنے کی کوشش کی جس میں پوری کائنات منقوش ہے۔ ذات کے 2 حصے دیکھے، داخلی جو وحدت ہے، لازمان، لامکاں، اور خارجی جو کثرت ہے، زمان و مکان کے ساتھ۔ اور آخر میں ہم نے دیکھا کہ واحد سے کثرت کیسے بنتی ہے، واحد احساس کے زمان و مکان کے دباؤ میں آ کر حواس میں تقسیم ہونے سے، لیکن اصل حقیقت، کنہ، احساس، شاہد، مشہود، مشاہدہ سب جزو لا تجزیہ ہیں۔ اس میں ایک آخری نقطہ جو آپ نے کہا، جی، وہ یہ کہ اس سے قلندر بابا اولیاء کی تعلیمات کا عملی پہلو بھی سامنے آتا ہے کہ اگر انسان اپنی داخلی نگاہ کو مشق سے مضبوط کر لے تو وہ اپنی داخلی ذات کے ذریعے زمان و مکان کی قید سے اوپر اٹھ کر علم اور تجربے کے لامحدود خزانوں تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ یہ غور طلب بات ہے۔ آپ اس پوڈ کاسٹ کو سنتے وقت 2 دفعہ ریپیٹ کر کے سنیں، اپنے ذہن میں اینالائز کریں، اور صبح اس بک کو اوپن کر کے یہی پیجز پڑھیں تو آپ کو انشاءاللہ بہت اچھی طرح سمجھ آ جائے گی۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ سبسکرائب لازمی کیجیے گا اگر ابھی تک نہیں کیا، اور اس کو شیئر کیجیے گا ان لوگوں کے ساتھ جو کہ روحانیت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، جستجو کرتے ہیں اور متلاشی ہیں۔ اللہ حافظ ٹو آل آف یو۔